سر احسان انگلش لٹریچر لٹر ٹرمز ٹاپک کریکٹرس کے بارے میں کر رہے تھے کہ کتنے ٹائپس آف کریکٹر کے اقسام. تو ان میں سے تیسری کائنڈ ہے راؤنڈ کریکٹر. ٹھیک ہے, راؤنڈ کریکٹر کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن اور ایگزامپل فرام انگلش لٹریچر. واٹ از راؤنڈ کریکٹر. راؤنڈ کریکٹر کون سا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ڈیفینیشن کی راؤنڈ کریکٹر از اے کریکٹر ہو از ڈیپ کمپلیکس اینڈ چینجز ڈیورنگ دا اسٹوری. یعنی وہ کردار ہوتا ہے جو کہانی کے دوران بدلتا ہے اور اس کی شخصیت میں کیا ہے, گہرائی پائی جاتی ہے, گہرائی ہوتی ہے. تو وہ راؤنڈ کریکٹر کہلاتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے ڈرامہ میں یا ناول میں اسٹوری آگے ڈیولپ ہوتی ہے, آگے بڑھتی ہے, اس میں گروتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو راؤنڈ کریکٹر ہوتا ہے وہ کہانی کے ساتھ ساتھ کیا ہے, جیسے کہانی آگے بڑھتی رہتی ہے وہ کہانی کے ساتھ ساتھ کیا ہے, بدلتا رہتا ہے. اس میں چینجز ابھی دا پیسج آف ٹائم اس میں چینجز آتے رہتے ہیں. اب ایگزامپل دیکھتے ہیں انگلش لٹریچر میں سے راؤنڈ کریکٹرز کی. پہلی ایگزامپل ہے ہیملیٹ کی, فرام ہیملیٹ بائی ولیم شیکسپیئر. ٹھیک ہے, جو ولیم شیکسپیئر لکھے اس میں کردار کا نام ہیملیٹ ہے اور جو ڈرامہ ہے اس کا نام بھی کیا ہے, ہیملیٹ ہے. وہ سب چاہ بیٹی ویسی یار لکا دیکھو مگر میں چاہ بیٹے سی. Hamlet is thoughtful, confused, emotional, and changes throughout. Hamlet is a thoughtful, confused, emotional, and changes throughout the play as he struggles with revenge. یعنی ہیملیٹ ایک سوچنے والا, ٹھیک ہے, الجھا ہوا اور جذباتی کردار ہے جو بدلہ لینے کے دوران مسلسل بدلتا رہتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ Elizabeth Bennet from Pride and Prejudice by Jane Austen. Is an intelligent, independent, but she learns from her mistakes and changes her opinion. Elizabeth ایک ذہین اور خود مختار لڑکی ہے لیکن وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے. وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے اور اپنی جو رائے ہوتی ہے اس کو کیا ہے, بدلتی ہے. Next example, Scrooge from Christmas Carol by Charles Dickens. Scrooge starts as a selfish, greedy man but becomes kind and generous. یعنی اسکروج جو ہوتا ہے شروع میں وہ خود غرض اور لالچ کردار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے. لیکن with the passage of time وہ بعد میں کیا ہے, جن حالات و واقعات سے وہ گزرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ مہربان اور سخی بن جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس جین آئر فرام جین آئر بائی شارلٹ برونٹے. یہ میرے میں برونٹے سسٹر تھے, شارلٹ برونٹی اور ایملی برونٹی. برونٹے سسٹر تھی, میں نے پڑھا تھا, شاید اس کے بارے میں ڈیٹیل دوں گا آپ کو. دو سسٹر تھی, شارلٹ برونٹی اور ایملی برونٹی شاید. اچھا, تو جین گروز فرام کیا ہو گیا, ٹھیک ہے, Jane grows from a poor orphan into strong, independent woman with a moral values. کہ ایک ایک غریب یتیم بچی سے ایک مضبوط اور خودمختار عورت بنتی ہے جس کے اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں. تو اس کا کوئک آپ کو سمجھ ہم لے لیتے ہیں, اوور ویو لے لیتے ہیں کہ جو راؤنڈ کریکٹر ہوتا ہے, راؤنڈ کریکٹرز آر ریئلسٹک اینڈ ڈیولپ اوور ٹائم اینڈ دے شو ایموشنز, کانفلکٹ اینڈ گروتھ. یہ راؤنڈ کریکٹر ایسے کردار ہوتے ہیں, ہم اجید کردار ہوتے ہیں کہ جو حقیقی ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہے ان میں ترقی ہوتی جاتی ہے, بڑھتے آگے بڑھتے جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ میں کیا ان میں تبدیلی آتی جاتی ہے کہ وہ ٹائم کے ساتھ ڈیولپ کرتے ہیں اور ود دا پیسج آف ٹائم ان میں جو ہے نا جن حالات و واقعات سے گزرتے ہیں تو ان سے سیکھتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ان میں کیا ہے ان کے کریکٹر میں وہ چینجز آ جاتے ہیں, تبدیلی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے ایموشن بھی ہوتے ہیں, احساسات بھی ہوتے ہیں, جذبات بھی ہوتے ہیں,
तजाद वगैरह भी होती हैं और वो आगे ग्रो भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये है राउंड करेक्टर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्टैटिक करेक्टर, डायनामिक करेक्टर और बहुत सारे करेक्टर रहते हैं, ठीक है। स्टैटिक है, डायनामिक है, फ्लैट करेक्टर है, तो उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। तो एग्जांपल